اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے فیوضات و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی 11 نمبر آیت کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ جو دو اس حوالے سے پروگرام ہمارے ہوئے ہیں، اس میں عرض ہوا کہ مجموعی طور پر اس آیت میں 3 مطالب کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور 3 مطالب کو اپنے لیے درس کے طور پہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی کا تمسخر اڑانے کی اجازت نہیں ہے، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، اور قرآن کریم مسلمان اور مومن بھائی کا تمسخر اڑانے سے منع کرتا ہے، اور اس کی بڑی سختی سے مذمت قرآنی آیات میں اور فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام میں ملتی ہے۔ دوسری چیز، غیبت اور عیب چینی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس آیت میں، اور تیسری چیز، کسی کو برے نام سے یاد کرنے سے روکا گیا ہے۔ اپنے مومن بھائی کو برے نام سے یاد نہ کریں اور اس چیز سے اجتناب کریں۔ یہ اچھی عادت اور اچھی صفت نہیں ہے، اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ یہ 3 عمومی موضوعات ہیں، اس معنی میں کہ ان تینوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور ان کو بیان کرنا چاہیے۔ ان 3 مطالب میں سے ایک مسئلے کو نسبتاً جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے کل آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کیا، اور وہ ہے تمسخر اور مذاق اڑانا، کہ قرآن اور اسلام جو ہے وہ مذاق اڑانے کی مذمت کرتا ہے اور مذاق اڑانے سے منع فرماتا ہے۔ آج ہم دوسری اور تیسری چیز کو بیان کریں گے تاکہ اس آیت شریفہ کا بیان کسی حد تک اس کو مکمل کیا جا سکے۔ دوسری چیز اور دوسرا دستور جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اور جس کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اسے ولا تلمزو کے ذریعے شروع کیا گیا ہے۔ ولا تلمزو انفسکم، ولا تلمزو انفسکم، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔
یہ تانا ایک دوسرے کو تانے دینا اور ایک دوسرے کو تانا مارنا جو ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ مسلمان نہیں چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں یہ رویہ اپنانا، یہ اس رویے سے اپنے آپ کو پاک اور منزہ رکھنا چاہیے۔ زبان سے یا اپنی آنکھ کے اور ابرو کے اشارے سے یہ کوئی ایسا رویہ اپنانا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور اس طرح سے عیب کو برملا کرنا، عیوب کو آشکار کرنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے اور روکا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جب اس طریقے سے آپ عیوب کو برملا کریں گے تو مومن اور مسلمان بھائی کا جو ایک دوسرے سے احترام اور محبت کا تعلق اور رشتہ ہے، وہ محبت کا تعلق اور رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ چیز عیب بیان کرنا، عیب جوئی کرنا اس برادری کے رشتے اور اخوت کے رشتے کے ساتھ، اس صمیمیت اور اپنائیت کے رشتے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ دشمنی ہو سکتی ہے۔ اخوت اور برادری کی بنیاد پر یہ جملے اور یہ انداز نہیں اپنایا جا سکتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو صمیمیت آپ کے درمیان پائی جاتی ہے، اگر یہ رویہ کوئی اپنائے گا، ولا تلمزو والا، غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، تو یہ صمیمیت کو ختم کر دے گا۔ اپنائیت اور بھائی چارے کی جو فضا ہونی چاہیے اور جو مومنوں کے درمیان مطلوب اور پسندیدہ فضا ہے، اگر یہ رویہ اپنایا جائے گا تو وہ فضا ختم ہو جائے گی اور باقی نہیں رہے گی۔ ایک مومن دوسرے مومن پر بہت سے حق رکھتا ہے، اور ایک مسلمان ظاہر ہے دوسرے مسلمان پر بہت سے حق رکھتا ہے۔ مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو اس کی فضیلت اور اس کی اچھائیوں کو بیان کرے، اس کی بڑائیوں کو، اس کی نیکیوں کو، اس کے محاسن کو جو ہے وہ بیان کرے، نہ یہ کہ خدا نخواستہ اگر کسی میں کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے اور وہ اس کا برادر مومن ہے تو اس کی ان کمزوریوں اور خامیوں کو برملا کرے اور اس طرح سے اسے معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کرے اور ذلیل کرنے میں مصروف رہے۔ مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کی خامیوں کی پردہ پوشی کرے اور اس کی اچھائیوں کو تلاش کرے اور اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، اور بغیر کسی وجہ کے اگر کسی میں کوئی خامی اور کوئی کوتاہی رہی ہے اس کو آشکار کرنا اور اس کو برملا کرنا اور اس کو لوگوں کے درمیان مشہور کرنا، یہ انتہائی بری عادات اور صفات میں سے ہے کہ جس کی بڑی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ بطور خاص اگر دونوں ایک ہی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حق کے برادری ایک دوسرے کی گردن پر رکھتے ہیں، تو وہاں پر اگر یہ کام کیا جائے گا تو یہ انتہائی بری صفت ہے اور انتہائی برا رویہ ہے کہ جس سے قرآن کی سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت میں منع کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑے گناہوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں کہ جن کو بڑے گناہ کہا جا سکتا ہے اور بڑے گناہوں میں جنہیں قرار دیا جا سکتا ہے، تو کسی پر تانا لگانا، کسی کے عیوب کو تلاش کرنا، کسی کی خامیوں کو برملا کرنا، اور اگر کسی میں کوئی غلطی، خامی، کوتاہی نہیں پائی جاتی اس کی بھی اس کی طرف نسبت دے دینا۔ جو ایک پاک طینت اور پاک فطرت انسان ہے اسے آلودہ انسان کے طور پر، گناہگار انسان کے طور پر معاشرے کے سامنے پیش کرنا، یہ ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور یہ صفات رذیلہ میں سے ایک صفت رذیلہ ہے۔ اور مومن بھائی جو ہے وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے اس قسم کی حرکات اور اس قسم کی رویے نہیں ہیں۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی اور غلطی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اگر آج کوئی شخص اپنے سے کسی نسبتاً کمزور انسان کی عیب جوئی کرتا ہے اور اس کی خامیاں تلاش کرتا ہے اور ان کو برملا کرتا ہے، تو کل کوئی اس سے جو نسبتاً طاقتور ہے وہ اس کے بارے میں بھی یہی رویہ اپنائے گا، اور اس طرح نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتری کی فضا کی طرف جانے کی بجائے ایک آلودہ معاشرے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، جہاں پر ہر وہ شخص جو دوسرے سے نسبتاً طاقتور ہے وہ اس کے عیوب کو تلاش بھی کرتا ہے، اس کو آشکار بھی کرتا ہے اور ان کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ستار العیوب ہے،
اللہ ستار ہے، یعنی وہ غلطیوں، لغزشوں اور خامیوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ خداوند متعال لغزشوں پر، خطاؤں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بہت سارے افراد ممکن ہے ایسے ہمیں نظر آ جائیں، دکھائی دے جائیں کہ جن میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے ان خامیوں پر اور ان غلطیوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور دوسروں کے سامنے ان خامیوں اور غلطیوں کو آشکار نہیں فرماتا۔ معصوم سے منقول ایک فرمان ہے، اللہ ستار ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے۔ معصوم سے منقول ایک فرمان ہے کہ لو تکاشفتم لما تدافنتم، خود تمہاری آپس کی جو غلطیاں اور آپس کی جو لغزشیں اور کوتاہیاں اور خامیاں ہیں، اگر وہ تم میں سے ہر ایک کے سامنے آ جائیں کہ تم میں سے ہر ایک کتنا آلودہ ہے، تو تم ایک دوسرے کے جنازوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اگر تمہاری غلطیاں خود تمہارے سامنے آ جائیں، تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا وہ دوست، اور اس کو پتہ چل جائے کہ تم کتنی خامیاں رکھتے ہو، کتنے گناہوں سے آلودہ ہو، تمہاری کتنی لغزشیں اور کوتاہیاں ہیں، تو تم ایک دوسرے کے گناہوں کو، جنازوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ لغزشوں پر، خطاؤں پر، غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو برادر مومن جو دوسرے برادر مومن پر حق رکھتا ہے، ان حقوق میں سے ایک حق یہی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے غلطیوں اور خامیوں کی پردہ پوشی کرے، نہ یہ کہ اس کی خامیوں اور غلطیوں کو تلاش کرے، تلاش کرنے کے بعد معاشرے میں ان کو برملا کرے۔ اللہ کا جو اخلاق ہے اپنے وجود کے مطابق، اللہ کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اخلاق کے اللہ کیا ہے؟ ستار ہے، تو ہمیں اپنے وجود کے مطابق اس صفت ستار کو دوسروں کی لغزشوں، خامیوں سے چشم پوشی کرنے اور انہیں ڈھانپنے اور انہیں چھپانے کی اس صفت کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ جس کی طرف یہاں اس سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کی سختی سے مذمت ہے اور اس کو منع کیا گیا۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ برے القاب سے یاد کرنا، برے ناموں سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو۔ یہ بھی صفات رذیلہ میں سے ایک بری صفت ہے کہ سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت مسلمانوں کو اور مومنین کو بتا رہی ہے کہ اس صفت رذل سے اور پست صفت سے اپنے آپ کو پاک اور منزہ رکھیں۔ اور ولا تنابزوا بالالقاب کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اگر ہم تاریخ میں جائیں تو عصر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے اور نئے نئے حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے، اور ابھی اسلام کے جو احکام ہیں اور اسلام جس اخلاقیات کا خواہش مند ہے، ابھی ان کے سامنے وہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھی، تو یہ جو نئے ہونے والے مسلمان تھے، یہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیان، برے ناموں سے ان کو یاد کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی گزشتہ یہودی تھا پہلے اور یہودی سے پھر وہ مسلمان ہوا تھا، تو اس کو یہ کہہ کر پکارتے تھے، اے یہودی کے بچے، اے یہودی کے بیٹے، اے یہودی زادے، اس طرح کہہ کر اسے بلاتے تھے۔ اور یا مثلا کسی مسلمان کا جو والد اور والدہ ہیں ان کی کوئی شہرت اچھی نہیں تھی، تو اس بری شہرت کے ذریعے ان نئے مسلمان ہونے والوں کو مسلمان پکارا کرتے تھے اور بلایا کرتے تھے، اور اس طرح سے انہیں یاد کرتے تھے، ان کی ماں کی اس شہرت کی طرف نسبت دے کر یا ان کے باپ کی اس بری شہرت کی طرف نسبت دے کر انہیں بلاتے تھے اور انہیں پکارتے تھے۔ قرآن کریم یہاں پر فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کو برے نام سے اور برے لقب سے یاد نہ کرو، یہ پسندیدہ صفت نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، اور قرآنی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اگر مثلا کسی کے سر پہ بال بالکل نہیں ہے یا کسی کے سر پہ کم بال ہے، تو اس کو اس طرح سے بلانا کہ اس لقب سے بلانا کہ جس سے اس کے بال نہ ہونے کی طرف اشارہ کیا جائے یا کم بال ہونے کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو گنجا کہہ کر بلانا یا اس طرح کر کے، یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یا اگر کوئی کسی لغزش میں مبتلا ہے، کسی خامی میں مبتلا ہے، تو اس خامی کی طرف جو ہے وہ اس خامی کے ذریعے اسے یاد کرنا اور اسے پکارنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔
اس طرح سے پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، الفت اور صمیمیت اٹھ جاتی ہے اور اس کی جگہ بغض و کینہ و نفرت و کدورت آ جاتی ہے۔ بہت ساری بری عادات ایسی ہیں یا بری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی میں موجود ہیں، لیکن انہیں اگر مناسب طرح سے تعریف کے پیرائے میں، مدح و ستائش کے پیرائے میں اور اچھا انداز اپنا کے اس کے سامنے بیان کیا جائے تو مومن بھائی اپنے مومن بھائی کی ان بری صفات کو ختم کرنے میں اس کا مددگار بن سکتا ہے، البتہ اگر اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے اسے ان چیزوں کی طرف متوجہ کرایا جائے۔ اور یہ خود قرآن کے آداب تربیتی میں سے ایک ادب ہے کہ قرآن کریم تربیت کے میدان میں مختلف انداز اپناتا ہے، اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار اگر کسی میں کوئی خامی پائی جاتی ہے تو اس کے برے لقب سے اس کو نہ پکارو، چونکہ اگر برے لقب سے پکارو گے تو یہ اس کے لیے مشکل بنے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو اذیت پہنچے گی، اور اگر امکان تھا کہ وہ اپنی اس بری عادت سے اور بری جو اس کی چیز اس میں پائی جاتی ہے عادت کے طور پہ، اس سے دور ہو سکتا تھا، امید ہے، لیکن اس رویے کے بعد ممکن ہے کہ وہ اس سے دور ہو جائے اور اپنی اس عادت سے جان چھڑانے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر کسی کو برے نام سے پکارا جائے گا اور برے لقب سے یاد کیا جائے گا تو یہ خود جو اس طرح برے لقب سے یاد کر رہا ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے لیے بھی مضر ہے، اس کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی کہ جس کو اس برے لقب سے یاد کیا جا رہا ہے، یہ دونوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور این ممکن ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے درپے ہو اور اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہو، اور اس بری عادت سے جان چھڑانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہو، لیکن کوئی شخص اگر اس کو مسلسل برے نام سے یاد کرتا ہے تو وہ پھر اس اپنی کوشش اور کاوش سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اپنی اس عادت سے جان چھڑانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے ان کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو برے القاب سے اس کو یاد کر رہا ہے، اس نے اس کے وجود میں نا امیدی کی ایک کیفیت پیدا کی ہے، اور وہ اور اس کے متعلقہ جو افراد ہیں جو اس کی بہتری کے لیے کاوش اور کوشش کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس تانا دینے والے اور برے القاب سے یاد کرنے والے کے اس شرارت آمیز رویے سے جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے اور معاشرے میں یہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہم آداب اسلامی کی طرف دیکھیں تو اسلامی آداب میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے نام سے یاد کریں، اپنے بچوں کو اچھے القاب سے پکاریں، اور یہ اسلامی تربیت کا بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے بچے کو جس انداز میں پکاریں گے، اپنی اولاد کو جس انداز میں یاد کریں گے، احترام کے رویے سے بلائیں گے یا توہین آمیز رویے سے بلائیں گے، اس کا آپ کے بچے کی اور بچی کی شخصیت پر براہ راست اثر پڑے گا۔ کہ برے نام سے پکارا جائے گا یہ بھی اثر انداز ہوگا، اچھے نام سے پکارا جائے گا یہ بھی اس کی تربیت پر اس کا اثر ہے۔ اور اچھے نام سے پکارنا اور اچھے القاب سے یاد کرنا یہ اولاد کی تربیت میں براہ راست اثر رکھتا ہے، اور اس کے ثمرات اور نتائج جو ہے وہ لہذا کہتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کو اور مسلمان بھائی کو بھی ان ناموں سے پکارو، ان القاب سے پکارو جن سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے اور جو اسے اچھے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو برے القاب سے پکارا جائے، برے ناموں سے یاد کیا جائے، اس کو اچھے ناموں سے پکارا جائے اور اچھے ناموں سے یاد کیا جائے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر برے نام سے پکارا جائے گا تو یہ نفرت و کینہ کی بنیاد بنے گا، اور اگر اس نام سے پکارا جائے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے تو اس طرح آپ غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کہ جو آپ کی نظر میں پسندیدہ ہیں وہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ کو بلاتے ہوئے بھی انہی چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان صفات رذیلہ سے پاک رہنے اور صفات حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف پھر پلٹتے ہیں۔ اگر ان تین صفات کی بات کریں کہ جو یہاں پر ذکر کی گئی، ایک تمسخر سے منع کیا گیا،
ایک غیبت اور عیب چینی سے منع کیا گیا اور برے نام پکارنے سے منع کیا گیا۔ یہ جو 3 بری صفات ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں جنہیں یاد کیا گیا ہے، اگر ہم تھوڑی دقت کریں اور غور کریں تو یہ تینوں چیزیں 2 باتوں میں شریک ہیں اور 2 باتیں ان تینوں چیزوں میں مشترک ہیں۔ یہ تینوں بری صفات سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت میں جن سے دور رہنے کی بات کی گئی ہے، 2 چیزوں میں یہ برابر کی شریک ہیں۔ ایک چیز کہ تینوں باتیں اور تینوں چیزیں جن سے نہیں کی جا رہی ہے، ان میں برادر مسلمان اور برادر مومن کی آبرو کی حفاظت، عزت نفس کی حفاظت کی بات کی گئی ہے۔ یہ تینوں چیزیں برادر مومن کی عزت نفس سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر ان تینوں چیزوں کو ہم اپنائیں اور معاشرہ اپنائے، انفرادی طور پہ ہر فرد اپنائے اور پھر معاشرتی طور پہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرد کے مؤدب ہونے کے بعد سارا معاشرہ مؤدب ہو جائے گا، سارا معاشرہ مؤدب ہو جائے گا اگر یہ تینوں چیزیں معاشرے میں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ان صفات رذیلہ سے پاک کرتا ہے اور ان سے دور کرتا ہے، وہ کسی کا مسخرہ نہیں کرتا، وہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، وہ کسی کو برے لقب سے یاد نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسروں کی نگاہ میں یہ معظم و مکرم اور قابل احترام قرار پائے گا۔ دوسرے جب بھی بات کریں گے یہی کہیں گے کہ یہ کسی کی بے احترامی نہیں کرتا، یہ کسی کو برے لقب سے یاد نہیں کرتا، یہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ یہ تینوں چیزیں شریک ہیں اس بات میں کہ یہ برادر مومن کی عزت نفس کے ساتھ، آبرو کے ساتھ متعلق ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر اس کی رعایت کی جائے اور مراعات کی جائے تو معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، اور جو ان صفات سے اپنے آپ کو پاک اور منزہ کرے گا اور دور کرے گا، وہ دوسروں کی نگاہ میں محترم اور مکرم قرار پائے گا۔ یہ ایک جہت ہے۔ اور دوسری چیز جس میں یہ ساری صفات شریک ہیں اور جو وجہ اشتراک ہے کہ یہ چیزیں اخوت اور بھائی چارے اور الفت اور اپنائیت و صمیمیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ مسخرہ کرنے والا، برے القاب سے یاد کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا، جس کی عیب جوئی کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ اپنائیت سے پیش نہیں آئے گا، جس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس کے دل سے آپ کا احترام ختم ہو جائے گا، جس کو برا لقب دیا جا رہا ہے اس کے دل سے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ عزت ختم ہوگی بلکہ اس کی جگہ نفرت آ جائے گی، اس کی جگہ بغض اور کینہ آ جائے گا۔ یہ تینوں میں یہ برابر مشترک ہے، یہ تینوں چیزیں عزت نفس سے مربوط ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اپنائیت کے لیے زہر قاتل ہے اور اپنائیت اور صمیمیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ جبکہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ برادر مومن اور برادر مسلمان کے درمیان اپنائیت اور صمیمیت کا، بھائی چارے اور اخوت کا رشتہ قائم ہو۔ اگر اس رشتے کو قائم کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کی پاسداری کرنا ضروری ہے کہ ان صفات رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک اور دور کیا جائے۔ اگر سال ہا سال ایک لمبا عرصہ کسی سے آپ بہتر سلوک کرتے رہیں، اچھائی سے پیش آتے رہیں، جو ممکنہ آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، پھر کسی محفل میں بہت سارے افراد، تھوڑے یا زیادہ افراد کی موجودگی میں آپ اس کا تمسخر اڑائیں، اس کا مذاق اڑائیں، آپ اس کو برے لقب سے یاد کریں یا آپ اس کی اہانت کریں، بہت عرصہ آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے لیکن ایک بھری محفل میں آپ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اس کی اہانت کرتے ہیں، اس کو برے نام سے یاد کرتے ہیں، جو اچھائیاں بھی آپ نے اس کے ساتھ اس سے پہلے کی ہیں، یہ آپ کا رویہ ان سب کو برباد کر دے گا، اور وہ محبت جو پہلے وہ آپ سے کرتا تھا، وہ احترام جو پہلے آپ کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں پایا جاتا تھا، اب اس رویے کے بعد، اس مذاق کے بعد، اس عیب جوئی کے بعد اور اس برے لقب سے یاد کرنے کے بعد وہ محبت والا تعلق جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان صفات رذیلہ سے دور رہنے کی اور اپنے آپ کو ان سے جو ہے وہ پاک اور منزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آخر میں، اس آیت کے آخر میں 11 نمبر آیت میں ارشاد ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ باز نہیں آتے، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، بس وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ جو توبہ نہیں کرتے
وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ ظالم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی غلطیوں، خامیوں اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ انہوں نے خود اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہے اور انہوں نے دوسروں پر بھی ظلم کیا ہے۔ یہ اپنے وجود کی نسبت، اپنی ذات کی نسبت بھی ظالم ہے، اور یہ افراد جو ہیں دوسروں کی نسبت بھی ظالم ہیں۔ یہ لوگ جب تمسخر کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، تو کسی کی توہین کرتے ہیں، عزت نفس مجروح کرتے ہیں، تو صرف ایک ان کو جو ہے وہ چیز ملتی ہے اور میسر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو اذیت کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کو رنجیدہ خاطر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے حصے میں کوئی اور چیز نہیں آتی۔ کسی کو گالی دینے سے کیا فائدہ ملے گا؟ کسی کو برے لقب اور برے نام سے یاد کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ یا دوسروں کی محفل میں کسی مومن بھائی، مسلمان بھائی کا مذاق اڑانے سے کسی کے حصے میں، کسی کے نصیب میں، کسی کے مقدر میں کیا لکھا جائے گا؟ مگر یہی لکھا جائے گا کہ ایک برادر مومن کو آپ نے رنجیدہ خاطر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن سے متمسک رہنے، تعلیمات قرآن کو پڑھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کا مطالعہ کرنے اور اس سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیقات شامل حال رہیں تو 12 نمبر آیت کے حوالے سے اگلی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔